بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سبھی کی مشکلات آسان فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ برکت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی ٹاپک میں نیت، کردار اور معاملات سبھی شامل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ برکت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائنسی وضاحت۔ لیو پال مشہور پیرا سائیکولوجسٹ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے ہر حرف کی علیحدہ علیحدہ طاقت کو محسوس کیا، اور ایسٹرل ورلڈ میں اس کی خاص روشنائیاں لہریں محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب آدمی کی نیت، کردار اور معاملات درست ہوں تو اس کے الفاظ مثبت لہریں بن کر نکلتی ہیں، جو کہ غیر مرئی طور پر چیزوں کے جم کو بڑھا دیتی ہیں، یا پھر اس کے اندر مثبت لہروں کی زیادتی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تہ چڑھ جاتی ہے جو تھوڑی بہت سے لوگوں کا پیٹ بھی بھر دیتی ہے۔ لیکن اس میں شرط نیت، معاملات اور اخلاق کی درستگی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کی نیت، کردار اور معاملات درست ہوں تو اس کے الفاظ مثبت لہریں بن کر نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی نیت، انسان کا کردار، مثال سنی ہوگی، انسان کی نیت صاف، منزلیں آسان۔ لیو پال کی تحقیق یہ تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، برکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، چونکہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کو بھون کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک بھون پیش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور طلب فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کی تو دو ہی بونگیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو میں جب تک مانگتا رہتا، اس دیچکی سے بونگیں نکلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ مسند احمد میں اس کی روایت کے ہم معنی ابو رافع رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، اس میں سے کچھ استجاب نہیں۔ اس قسم کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں بکثرت ملتے ہیں۔ چند واقعات قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، اور اتنا کھانا تیار کیا کہ جو 2 آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شرفائے انصار میں سے 30 آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ بلا کر لے آئے، اور ان کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب 60 آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔
اور ان کے فارغ ہونے کے بعد اوروں کو بلایا۔ عرض کیا 180 نفر کو یہ کھانا کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالہ میں گوشت آیا اور صبح سے لے کر رات تک مجمع آتا رہا اور اس میں سے کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلی میں چند کھجوریں 10 دانوں سے زیادہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چند کھجوریں اس تھیلی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی نکالی اور ان کو پھلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ اس طرح سے پورے لشکر کو کافی ہو گئیں، اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی گئیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا، چنانچہ یہ اس میں سے نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں نکال کر کھائیں، اور بعد میں اس سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہا، جس کی مقدار کئی من ہو گئی ہوں گی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حادثے کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی چھین لی اور وہ مجھ سے جاتی رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ولیمہ میں میری والدہ نے ولیدہ تیار کیا اور ایک پیالہ میں میرے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیالہ کو رکھ دو اور فلاں فلاں شخص کو بلا کر لے آؤ، اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلانا، حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب شکم سیر ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالہ کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیالہ ابتدا میں زیادہ بھرا ہوا تھا یا جس وقت میں نے اس کو اٹھایا اس وقت زیادہ پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، برکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائنس وضاحت جو سنی آپ نے۔ کہتے ہیں کہ نیت صاف منزلیں آسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اتنے واقعات ہیں کہ ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو یہ سنتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، گزارش ہے کہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ میرے علم میں، آپ کے علم میں، اور جو جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی لوگ سنتے ہیں، تو ان کے علم میں اضافہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل پہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔